عبد الرحمن بن قاسم اور بقی ابن مخلد. عبد الرحمن بن قاسم یہ حضرت امام مالک کے کیا تھے؟ شاگرد تھے. تو وہ مدینہ سے دور کسی بستی کے رہنے والے تھے. ان کو پتا چلا کہ مدینہ کے اندر میں ایک محدث ہے اور وہ حدیث کا بڑا پیارا درس دیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. تو ان کی شادی ہو گئی تھی. ان کو اچانک علم کا شوق پیدا ہوا. ان کی بیوی حاملہ تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھ، میں جا رہا ہوں علم حاصل کرنے. اب واپس آیا نہیں آیا مجھے نہیں معلوم. اگر میرے جانے کے بعد تم کسی اور سے شادی کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، کیونکہ میری کوئی گارنٹی نہیں. یہ بول کر وہ وہاں سے کیا ہوئے؟ نکلے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ امام مالک کے پاس آئے، علم حاصل کرنے لگے. پوری محنت علم کے پیچھے ایسی لگائی کہ ایک دن مدینہ میں ہاتھی آیا. ریگستان میں ہاتھی آتا نہیں کبھی، تو سارے لوگ وہاں پر اس کو دیکھنے کے لیے کیا ہو گئے؟ پہنچ گئے. تو امام مالک پڑھا رہے تھے، تو امام مالک کے پاس جو بچے پڑھ رہے تھے، امام مالک نے کہا بھائی جاؤ ہاتھی دیکھ کر آؤ. پہلی بار آئے، آپ بھی دیکھ کر آؤ. تو سب طلبہ چلے گئے. عبد الرحمن بن قاسم بیٹھے رہے. تو عبد الرحمن بن قاسم سے کہا کہ بھائی آپ بھی جاؤ. تو کہا کہ حضرت میں گھر بار اور اپنے وطن اور بیوی کو چھوڑ کر اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں ہاتھی دیکھوں. میں تو پڑھنے کے لیے، آپ پڑھائیے میں پڑھوں گا. آپ پڑھائیے میں کیا کروں گا؟ پڑھوں گا. ہمارے بچے تو گاؤں میں سے بھی کوئی آئے تو بولے چاچا ہے، نہیں بھی چاچا ہے تو اس کو چاچا بنا دیتے. امی کے گاؤں سے آئے تو چاچا، اور امی کے گاؤں سے آئے تو ماموں، اور ابا کے گاؤں میں سے آئے تو کیا بنا دیتے؟ اس کو چاچا بنا دیتے. اور کلاس میں گلی. اور عبد الرحمن بن قاسم کیا کہتے ہیں کہ کوئی ہاتھی وادھی دیکھنا نہیں، آپ پڑھاؤ میں تو پڑھوں گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا، امام مالک پڑھا رہے. ایک نوجوان آتا ہے، حج کا زمانہ تھا مدینہ میں، اور وہ آپ کے مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھتا ہے اس حلقے کے اندر، من بنکم عبد الرحمن بن قاسم، تم میں عبد الرحمن بن قاسم کون ہے؟ تو لوگ اشارہ کرتے اس لیے کہ وہ امام مالک کے سب سے چہیتے شاگرد تھے. امام مالک کو ان سے بہت تعلق ہو گیا تھا، کافی زمانہ ہو گیا تھا. تو وہ پھر نوجوان امام عبد الرحمن بن قاسم کے پاس آیا اور عبد الرحمن بن قاسم کے کان میں کچھ کہا. عبد الرحمن بن قاسم نے ان کو چھوٹا سا جواب دیا اور چلا گیا. لیکن انسان تھے عبد الرحمن بن قاسم. عبد الرحمن بن قاسم برداشت نہیں کر سکے اور ان کی آنکھوں سے آنسو کیا ہو گئے؟ جاری ہو گئے. تو امام مالک نے کہا، یا عبد الرحمن ماذا حدث بک، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کیا پریشانی؟ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ نہیں حضرت ایسی کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی. کہا نہیں، جب تک کہ آپ اپنا قصہ نہیں بتاؤ گے وہاں تک میں پڑھاؤں گا نہیں. تو عبد الرحمن بن قاسم نے کیا کہا معلوم؟ عبد الرحمن بن قاسم نے کہا کہ حضرت میں اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر آیا تھا، یہ میرا بچہ ہے، 17 سال کا ہوا تو ماں نے حج کے بہانے اس کو اپنے باپ سے ملنے کے لیے بھیجا ہے. تو میں اس عورت کے اوپر کہ اس نے کتنا صبر کیا، اس کے اوپر مجھے رونا آ گیا کہ اللہ کیسی صابرہ بیوی مجھے عطا فرمائی. تو فرماتے ہیں کہ امام مالک بھی رونے لگے اور سارے لوگ رونے لگے کہ کیسا انسان ہے، علم کا کیسا رسیہ اور علم کا کیسا چسکا اس کو لگا ہوا ہے. 17 سال کے بعد بچہ آ رہا ہے، اس کو بھی دیکھنے کو تیار نہیں. کیا بولے؟ ابھی سبق چل رہا ہے، بعد میں آ کے ملتا ہوں. بولے کیا بولا اس کو؟ ابھی سبق چل رہا ہے، ابھی میں مل سکتا نہیں ہوں، میرا حدیث کا درس چھوٹ جائے گا، میں بعد میں آ کے ملتا ہوں. کتنے سال کے بعد؟ زندگی میں پہلی مرتبہ 17 سال کا نوجوان بچہ ملنے کے لیے آتا ہے. ایسے علم کے لیے قربانی. لیکن وہی عبد الرحمن بن قاسم، ان کی ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ جیسے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں حضرت امام ابو یوسف کا پہلا نمبر آتا ہے، ایسے امام مالک کے شاگردوں میں عبد الرحمن بن قاسم کا پہلا نمبر. عبد الرحمن بن قاسم کا کون سا نمبر ہے؟ ایسے ایسے علم 17 سال تک